سر جیسے کہ آج یکم اپریل ہے اور یکم اپریل کو اپریل پھول کے نام سے منایا جاتا ہے، جبکہ آج سارا دن میڈیا پہ اس طرح کی کوئی بھی گفتگو یا کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئی، تو کیا اس کو ہم کرونا وائرس کی اس وبا یا اس پریشانی میں ایک ہم اس کا مثبت پہلو اس کو کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، اس حوالے سے لوگ کچھ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے بھی ہیں، کچھ اللہ کا خوف بھی لازمی برتا رہی ہے، کچھ پریشان بھی ہے۔ غالباً یہ بیٹھ کے شاید اکثر کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ آج یکم اپریل ہے۔ بالکل ایسے یہ ایسی کیفیت ہے کہ بندے جو ہے نا وہ اندر بند ہیں اور پریشان ہیں ذہنی طور پر، فکری طور پر، یعنی وہ یقیناً گناہوں میں، نافرمانیوں میں، اس میں کہ کمی تو ہے نا۔ تو اچھا یہ پیغام ہے کہ اگر لوگ اس طرح ہی ڈر جائیں اور نہ ہی خیال کریں ایسی چیزوں کا، ایسے گناہوں کا، تو کیونکہ اپریل فول جو ہے یقیناً یہ ایک جھوٹ ہے اور جھوٹ بولنے کی ایک رواج دیا جاتا ہے اور جان بوجھ کے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، اور گناہ گار ہو سکتا ہے، کئی گناہ اس میں آ سکتے عیب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے، بندہ جھوٹ بولتا بولتا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قذاب لکھا جاتا ہے۔ دوسرا بندہ جو سچ ہے وہ نجات کا راستہ اختیار کرتا ہے، بندہ سچ بولتا جاتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے۔ تو صدیق بہت بڑا درجہ ہے، نبوت کے بعد مقام جو ہے وہ صدیقین کا ہے قرآن میں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ تو بہت بڑا درجہ ہے صدیقین کا، اگر بندہ اللہ کے ہاں سچ بولتا بولتا صدیق لکھا جائے تو یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویل کہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ روایت میں غالباً امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ ویل جہنم کے گڑھے کا نام ہے۔ تو ایک جہنم کا گڑھا ہے اس بندے کے لیے، اور 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم کو ہنسانے کے لیے، بندوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے جو ہے، اس کے لیے 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے ہلاکت کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ تباہی ہے جان بوجھ کے جھوٹ بولنا، اور اس میں خاص کر 3 چیزیں ہیں۔ ایک کہ بندہ دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، ایک جھوٹ بولتا ہے، دوسرا دھوکہ کرتا ہے، تیسرا مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ ہاتھ سے بندے کو زبان سے تکلیف دے رہا ہے بندے کو۔ یعنی کہ اپریل فول میں یہ ایک جھوٹ نہیں بلکہ اس کے جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، اور مسلمان کو تکلیف دینا بھی ہے، تینوں چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ اور یہ اصل میں جو تھا نا، یہ فرانس کے اندر جو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ فرانس کے اندر غالباً یہ 16ویں صدی میں تک جو ہے یہ لوگ اپریل سے ہی اپنا سالانہ کیلنڈر کا شروع ہوتا تھا سال۔ تو پھر عیسائیوں نے تقریباً وہ 16ویں صدی کے آخر میں اس کیلنڈر کو ایک پوپ نے جو ہے وہ مشہور کیا کہ ہم یہ جنوری سے شروع کریں۔ تو جو فرانس کا سربراہ تھا اس نے 100 سال بعد، تقریباً اس کے شروع ہونے کے 100 سال بعد اعلان کر دیا کہ ہم بھی اس کیلنڈر کو، عیسائیوں والے کیلنڈر کو تسلیم کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، جنوری سے شروع کریں گے۔ تو وہ کچھ طبقہ تھا فرانس کا جو اس کو نہیں مانتا تھا، وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم اپریل سے شروع کریں گے۔ تو پھر وہ اپریل سے اس نائٹ کو نیو ایئر نائٹ کے نام پر یا یہ شروع کرتے تھے، اور وہ پہلے جو کہ اس بارے میں وہ جو فنکشن کرتے تھے، ڈانس وغیرہ کرتے تھے یا اس قسم کی اپنی باتیں کرتے تھے، تو یہ جاری رہا۔ تو فرانس کے لوگوں نے جنہوں نے اس کو قبول کر لیا تھا، انہوں نے ان کو دیکھتے تھے یہ اپنی وہ رات مناتے تھے تو وہ اپریل فول ان کو کہتے تھے کہ یہ بے وقوف ہے، یعنی کہ ان کو بے وقوفی کا وہ شورش کرتے تھے کہ جب کہ سال شروع ہو رہا ہے جنوری سے، اور یہ بے وقوف ہے، اب بھی نہیں مان رہے، یعنی 100 سال گزر گیا، وہاں سے یہ آگے رواج پڑ گیا، اور رواج چلتا چلتا، اور یا آج تو ہے لوگوں کو یعنی جھوٹی اس کو خبر دے دی جاتی ہے تیرے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے، باپ فوت ہو گیا، یقیناً وہ کتنا پریشان ہوگا بندہ۔ اس طرح کی صورتحال جو ہے نا اب بنا دی گئی ہے، مگر نہ میرے جو ہے وہ غالباً 18ویں صدی میں کے حوالے سے میں نے پڑھا تھا کسی کی تاریخ کتاب میں کہ اعلان کیا گیا یورپ میں کہ گدھوں کا بہت بڑا جو ہے نظری فارم کے اندر گدھوں کا شو ہوگا۔ تو لوگ بہت سارے وہاں پہنچے 1 اپریل کو وہ شو دیکھنے کے لیے۔ تو جب لوگوں اکٹھ ہو گیا تو وہ شو شروع نہ ہوا تو اعلان ہوا کہ یہ 1 اپریل تھی اور اپریل فول ہم نے منایا تھا، تو جو آئے ہیں وہ خود ہی اپنے آپ کو دیکھ لیں کیونکہ وہی گدھے ہیں۔
صحیح صحیح یہ گدھوں کا شو نہیں ہے، یہی گدھوں کا شو ہے، جو آئے ہیں دیکھنے کے لیے یہ گدھے ہیں۔ صحیح تو یہ بیوقوف بنانے کے لیے یہ شروع ہوا، اور آج مسلمانوں میں یہ چیز داخل ہو گئی، اور یہ کسی قوم سے جو مشابہت ہے یا یہ مجھے حیرانگی ہے کہ مسلمان کافروں کے، چاہے وہ مذہبی رسومات ہوں، چاہے ان کی وہ گندی رسومات ہوں، چاہے ان کی فحاشی بے حیائی کے انداز میں رسوم، وہ اپنانے میں جلد بازی کرتے ہیں، اور کفار آج تک مسلمانوں کی کسی روش کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ان کی مذہبی کو، نہ ان کی نماز کو، نہ ان کے دین کو، نہ ان کی وضع و قطع کو، نہ ان کی صورت سیرت کو، وہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مسلمان جو ہے کافروں کی نکالی کے لیے اسی وقت تیار ہوتے ہیں، کوئی فیشن ڈیزائن آتا ہے یہ لے لیتے ہیں، تو یہ لہذا ایسا جو بندہ کرتا ہے وہ ان سے مشابہت کرتا ہے، اور قیامت والے انہی لوگوں میں سے اٹھے گا۔ اللہ میں جو ہے سمجھ دے اور ہدایت دے۔